السلام علیکم، میرا نام ارسلان ارشد ہے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر دیکھ رہے ہیں۔ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں 16 فیبرری 2021 کو دی نیوز انٹرنیشنل میں چھپنے والا آرٹیکل بیانڈ کووڈ-19 بائی سمر قدوس۔ دی 21st century mainly gave us the unabated war on terror, civil conflict, political disruption, climate change, and above all, global epidemics that have now placed a chokehold on well-functioning economies of the world۔ 21ویں صدی نے ہمیں خاص طور پر نہ ختم ہونے والی دہشت کی جنگ، خانہ جنگی، سیاسی عدم استحکام، ماحولی تبدیلیاں اور سب سے بڑھ کر عالمی وبا میں گھیر لیا ہے، جس نے دنیا کی اچھی خاصی ترقی کرتی ہوئی معاشیات کا بھی گلا دبا دیا ہے۔ In this regard, the last 15 months have proved to be the most challenging, unpredictable, and uncertain what with the outbreak of COVID-19۔ اس لحاظ سے پچھلے 15 ماہ بہت زیادہ دشوار، ناقابل پیش گوئی اور ناقابل یقین ثابت ہوئے ہیں کووڈ-19 کی بریک آؤٹ کے بعد۔ The unique novel virus has had an unprecedented impact on individuals as well as societies at large۔ اس خاص قسم کے ناول وائرس نے بہت زیادہ بے مثال اثرات چھوڑے ہیں شخصیتی زندگیوں پر اور معاشرتی زندگیوں پر بڑے پیمانے پر۔ In response to the crisis, worldwide lockdowns and restrictions on movement were imposed as the only strategy for containment of the deadly disease, which itself has been causing serious predicaments to economic activities۔ اس پریشانی کے رد عمل کے طور پر پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا دیے گئے اور نقل و حرکت کی پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس خطرناک بیماری کو روکنے کے لیے صرف اور صرف یہی حکمت عملی طے کی گئی، جو کہ بذات خود بہت زیادہ دشواریوں کا سبب بنی معاشی سرگرمیوں کے لیے۔ Overlapping disasters over the years have increased the severity of the virus and its effects in developing countries already struggling with various socio-economic challenges۔ سالوں کی بڑھتی ہوئی تباہیوں کے ساتھ ساتھ اس وائرس کی شدت بڑھ گئی اور اس کے اثرات ترقی پذیر ممالک جو کہ مختلف قسم کی معاشی اور معاشرتی مسائل کا شکار تھے، ان میں دیکھا گیا۔ پاکستان از نو ایکسیپشن۔ پاکستان اس سے الگ نہیں ہے۔ The drastic measures taken in the wake of COVID-19 have undoubtedly had a disproportionate impact, with the poorest and low-income households more likely to suffer from poverty and hunger stemming from the virus-induced lockdown۔ جو بہت زیادہ خطرناک اقدامات اٹھائے گئے کووڈ-19 سے بچنے کے لیے، بلا شبہ اس کے بہت خطرناک حد تک اثرات تھے، جس میں بہت زیادہ غریب اور کم آمدنی والے گھریلو جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اس سے اثر انداز ہوئے، ان پہ غربت کا شکار ہوا اور ان میں اس وائرس کی وجہ سے لگایا گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک پھوٹ پڑی۔ While the country was already off track to achieve zero hunger by 2030, with 37% of the population food insecure in 2018, it is felt that the situation will worsen in the coming years amidst extreme weather events, floods, pest invasions, food price hikes, and the ongoing coronavirus pandemic۔ جبکہ ملک پہلے ہی منزلیں طے کر رہا تھا کہ وہ 2030 تک بھوک کو ختم کر دے، جس میں 37% آبادی خوراک کی عدم دستیابی کا شکار تھی 2018 میں۔ اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے
کہ یہ صورتحال مزید بگڑ جائے گی آنے والے سالوں میں، جس میں خطرناک موسم، سیلاب، حشرات کا حملہ، خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یہ صورتحال بگڑے گی۔ Besides food insecurity, the prevalence of undernourishment in the country is also high and persistent, leaving children more susceptible to viral infection. خوراک کی عدم تحفظ کے علاوہ نہ ملنے والی خوراک اس ملک میں بہت زیادہ ہے اور بچوں کو اس انفیکشن کے لیے خطرناک حد تک چانسز بڑھا دیتا ہے۔ Almost 40% of the children are stunted countrywide, making Pakistan as the third highest country with stunted children in the world. تقریباً 40% بچے مکمل بڑھوتری کا شکار نہیں پہنچ پاتے، جس میں پاکستان تقریباً تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جہاں پہ بچے اپنی پوری نشوونما حاصل نہیں کر پاتے۔ The burden of wasted children below the age of 5 is also as high as 17%, surpassing the internationally agreed emergency threshold of 15%. اور جو بچے ضائع ہوتے ہیں 5 سال سے کم، وہ بھی 17% سے بہت آگے ہے، جو کہ عالمی سطح پر طے شدہ 15% کا حد اس سے بہت آگے ہے۔ Similarly, children are highly micronutrient, with almost half of children in the country reported to be anemic. اسی طرح بچوں کو خوراک بہت کم ملتی ہے، جس میں سے آدھے بچے وہ ہیں جن میں خون کی کمی کا شکار ہیں۔ The numbers are expected to worsen in the long term as nutrition services in the country are severely disrupted during the pandemic year. ان کی تعداد بہت خطرناک حد تک بڑھنے کے چانسز ہیں، کیونکہ ملک میں خوراک کی پیداوار کی صورتحال اس وبا کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ According to a report published by UNICEF, the fundamental and life-saving nutrition services were reduced by 30% during the early months of the pandemic around the globe. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق جو بنیادی اور زندگی بچانے والی ضروریات ہیں وہ تقریباً 30% تک کم ہو گئی وبا کے شروع والے دنوں میں پوری دنیا میں۔ In Pakistan, the anti-polio campaign had to be suspended in its first round, depriving almost 36 million children from its full benefits. پاکستان میں انسداد پولیو کی مہم کو روکنا پڑا، تقریباً 36 ملین بچے اس کے فائدے سے محروم رہے۔ Despite the fact that the COVID-19 spread has remained moderate in the country compared to many other countries, the food security and hunger situation has still been worsened by the partial lockdown that particularly impacted food supply and prices. باوجود اس کے کہ دوسرے ممالک کی نسبت کووڈ-19 کا پھیلاؤ اس ملک میں بہت کم رہا ہے، اس کے باوجود خوراک کی تحفظ اور بھوک کی صورتحال بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ جو تھوڑا سا لاک ڈاؤن بھی اس ملک میں لگایا گیا اس نے خوراک کی فراہمی کو اور قیمتوں کو بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ From recent data, price hike in items of daily use rose to highest level in the last 12 years from 12.6% to 14.6%. حال ہی میں شائع ہونے والی اعداد و شمار کے مطابق قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی جو روزمرہ کے استعمال میں تھی، پچھلے 12 سالوں کی نسبت سب سے زیادہ 12.6% سے بڑھ کر 14.6% پر پہنچ گیا۔ As a main driver of high inflation, food prices continue to rise, adding more to the miseries of low-income households and daily wages. بڑھتے ہوئی افراط زر کی جو خاص وجہ ہے خوراک کی
قیمتیں روزمرہ بڑھ رہی ہیں جو کم آمدنی والے گھروں اور روزمرہ مزدوری پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت حد تک مشکلات کا سبب پیدا کر رہی ہے. The rising trend in food prices coupled with real income losses and rising poverty has compelled low to middle income households to decrease their daily calories consumption. خوراک کی قیمتوں کے بڑھنے میں رجحان نے اور اس کے ساتھ آمدن میں کمی سے اور غربت کے بڑھنے نے درمیانے طبقے کے آمدن والے گھروں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کو کم کرنے پہ مجبور کیا. The sticky domestic food inflation has been forcing households to further cut down their health and education expenses in order to meet their necessary dietary requirements, threatening to set back progress even further. خوراک کی بڑھتی ہوئی گھریلو ضروریات نے اور اس میں قیمتوں کے بڑھنے نے گھروں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی صحت اور تعلیم پر اخراجات کو ختم کریں تاکہ وہ اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں، جس نے ترقی کو مزید پیچھے دھکیل دیا. Unfortunately, the sitting government is failing miserably to control the surge in food prices. بدقسمتی سے گورنمنٹ جو ہے سرکاری حالیہ گورنمنٹ بہت خطرناک حد تک ناکام ہوئی ہے ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کو قابو میں لانے میں. گورنمنٹ انیشیٹڈ ریلیف پروگرامز like احساس ایمرجنسی کیش and youth loans only serve a certain segment of society while a large number of people are vulnerable to hunger and food insecurity at different level. گورنمنٹ کا شروع کیا گیا ریلیف پروگرام جسے احساس ایمرجنسی کا نام دیا گیا اور جوان پروگرام کو نام دیا گیا، اس کا صرف معاشرے کے چھوٹے سے طبقے کے اوپر اثر ہے. باقی بہت زیادہ تعداد لوگوں کی وہ بھوک اور خوراک کی عدم فراہمی کا شکار ہے مختلف درجات پر. The government not only proved futile in penalizing wheat and sugar hoarders and speculators, one of the major causes of the food shortage that resulted in the price hike, but also failed to predict the market and heed the disruption in the food supply chain during the pandemic. حکومت اس سلسلے میں ناکارہ ثابت ہوئی، نہ صرف اس سلسلے میں کہ وہ خوراک، چینی اور گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے جو کہ خاص وجہ تھے خوراک کی کمی میں آنے میں اور قیمتوں کے بڑھنے میں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ناکام ہوئی کہ وہ بازاری رجحان اور خوراک کی فراہمی میں جو عدم تسلسل کو بھی روک پائے. Panic buyings of essential food items since the COVID lockdown generated a supply gap, but no arrangements have been made beforehand to bridge the gap through early imports. جلد بازی میں خریدی گئی چیزوں کو کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس نے اس کی فراہمی کا اور ضرورت زندگی کے جو فاصلہ تھا اس کو بڑھا دیا، اور لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی حکمت عملی طے نہ کی گئی کہ آپ اس فاصلے کو ختم کر سکیں اور درآمدات کو پہلے ہی لے آئیں اگر ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی تھی. ایز اے ریزلٹ فوڈ پرائسز ہیو کنٹینیوڈ ٹو سور، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوراک کی قیمتیں بڑھتی گئیں. Another great supply shock the country has been facing in the aftermath of COVID-19 is more related to the logistics of the movement of food and production costs that caused farmers to hike up selling rates. ایک اور جو خاص وجہ ہے جو فراہمی کا ملک کے فراہمی کا سامنا کرنا پڑا، عدم فراہمی کا کووڈ-19 کے بعد، وہ بھی
عام عقل سے تعلق رکھتی ہے، جس میں خوراک کی نقل و حرکت اور اس کی پیداوار کی قیمتوں میں بڑھانے میں کسانوں کو مددگار ثابت ہوئی کہ وہ اس کی قیمتیں بڑھا سکیں۔ ایڈریسنگ مارکیٹ mechanism to ensure food availability and people's access to quality food is important, as a majority of the population, almost 80% of household, depends on the market for food purchasing. بازاروں کے جو حکمت عملی ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ خوراک کی فراہمی کا یقینی بنائے اور لوگوں کی اعلیٰ درجے کی خوراک کی رسائی وہ اہم ہے۔ زیادہ تر آبادی کے لیے تقریباً 80% جو گھریلو لوگ ہیں وہ اسی مارکیٹ پر انحصار کرتے ہیں خوراک کی خریداری پر۔ In the absence of a well-functioning market, all these households are most likely to suffer food insecurity, especially at times when socio-economic indicators are already getting worse due to the COVID-19 eruption and its awful effects. ایک اچھی خاصی کام کرتے ہوئے بازار کی عدم موجودگی کی وجہ سے تمام گھریلو ضروریات زندگی والے وہ مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں۔ خوراک کی عدم تحفظ اور خاص طور پر جب سماجی و معاشی پیمانے وہ پہلے ہی بدترین شکار ہوں کووڈ-19 کی وبا کے پھوٹنے کی وجہ سے اور اس کے خطرناک اثرات کی وجہ سے۔ The series of shocks and unsolicited events of 2020 reveal how delicate the healthcare system and food and nutrition security of the world and developing countries in particularly are really. مسلسل آنے والے پریشانیاں اور 2020 کے نہ تھمنے والی مشکلات اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ دنیا کا خوراک اور نیوٹریشن کا سسٹم جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہے، خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک کا بالکل برا حال ہے اس میں۔ Even though there are hopes to get back to normal with the coming of the COVID vaccination, the current crises have revealed that the world is woefully unprepared to cope with the uncertainty that has caused havoc to the human environment, livelihood, health, and food security system. اگرچہ اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف آ جائیں گے کووڈ ویکسینیشن کے آنے سے، جو حالیہ صورتحال ہے جس مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اس نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ دنیا کس خطرناک حد تک نہیں تیار تھی کہ وہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے تباہی ہوتی ہے انسانی ماحول کو یا ضروریات زندگی کو، صحت کو اور خوراک کے عدم تحفظ کو، اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ A more inclusive, resilient and sustainable policy design is needed to achieve optimal health outcomes and zero hunger. ایک بہت زیادہ لچک والی اور دوسروں کو شامل کرنے والی اور پائیدار پالیسی تعمیر دینے کی ضرورت ہے تاکہ صحت کے معاملے میں اور بھوک ختم کرنے کے معاملے میں اچھے خاصے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ Structural factors such as ineffective coordination between central and provincial governments, inadequate health facilities and limited and rural development, as well as poor infrastructure for outreach to rural areas, all collectively exacerbate the impacts of such crises. اسٹرکچرل فیکٹرز جو ہیں جیسا کہ ناکارہ تعاون ہے وفاق کے درمیان اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، نامکمل صحت کی ضروریات، سہولتیں اور گاؤں کا
ایک حد تک بڑھنا اور اس کے علاوہ وہ برا انفراسٹرکچر ہے کہ آپ گاؤں تک پہنچ سکیں، یہ ان سب نے مل کر اس صورتحال کو مزید بگاڑا. Furthermore, the tradition of discontinuity of policies with the change in the government in Pakistan results in programmatic changes around sustainable food security and agricultural production. اس سے بڑھ کر جو عدم فراہمی ہے سابقہ حکمرانوں کی پالیسیوں کا، جیسے ہی حکومت میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ بھی پائیدار خوراک کے تحفظ اور زراعت کی پیداوار میں نقصان کا سبب بنتی ہے. The need of the hour for the government is to recognize innovative and technology-based alternative solutions to support the food security system and agricultural practices in the country, along with continuation of and expansion of the existing social protection measures. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت اس بات کی پہچان کرے کہ اس نے اقدامات لینے ہیں جو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوں اور وہ نعم البدل ہوں خوراک کی کمی کی صورت میں، اور جو ہم زراعت کی مشقیں جاری کیے ہوئے ہیں ملک میں، اس میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو سماجی تحفظ کی فراہمی ہم مہیا کر سکیں لوگوں کو. The writer is pursuing an MPhil in Development Studies at Lahore School of Economics. جو رائٹر ہیں اس ایسے کے وہ لمز یونیورسٹی کے MPhil کے اسٹوڈنٹ ہیں. تھینک یو.